بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے 14ویں سپارے کی سورۃ النحل کے مضامین اور ان کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 14ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النحل نازل فرمائی ہے۔ اس پہلی جو سورۃ الحجر ہے، جس کے مضامین کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر دیے گئے تھے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کی شہد بنانے کے طریقہ کار اور اس کی وہ خصوصیات جو ہم عمومی طور پر جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ النحل اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی، اور اس سورت کا صرف ایک مضمون، ایک موضوع ہے، بنیادی موضوع اس کا یہ ہے۔ بقیہ احکامات بھی اللہ رب العزت نے جزوی طور پر قرآن کریم کی اس سورت کے اندر بعض آیات میں بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر تمام مضامین کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور ایک ایسی مجموعی طور پر اس کے موضوع کو، اس کے سینٹرل آئیڈیا کو، اس کے مرکزی خیال کو تلاش کیا جائے، تو قرآن کریم کی یہ سورت جا بجا ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان فرما رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں کا بیان ہے، اتنی ایسی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اور در حقیقت ان نعمتوں کو بیان فرما کر مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس صورت میں ایک انسان کو اللہ رب العزت اپنے خالق کی پہچان کرا رہے ہیں، اپنے مالک کی پہچان کرا رہے ہیں، اس کی معرفت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اور در حقیقت یہ بات بیان فرمانا مقصود ہے کہ یہ مشرکین مکہ جن جھوٹے بتوں، جن جھوٹے خداؤں کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو ان نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ان چیزوں میں سے یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کردہ نعمتیں ہیں، جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام میں لگا دیا ہے، وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس سے انسان اپنی زندگی کے اندر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ جو جھوٹے معبود ہیں، بت ہیں، یہ تو ان میں سے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کارآمد بنا سکتے ہیں، نہ انسان کی کسی بات کو یا انسان کے کسی فائدے کے یہ لوگ مالک ہیں، یہ جھوٹے معبود مالک ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انتہائی منفرد انداز میں اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، ایک طریقے سے گنوایا، لسٹ گنوایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر اپنی نعمتوں کو بیان فرماتے ہوئے آغاز سواری کی نعمتوں سے فرمایا ہے، اور اونٹ، خچر اور اسی طریقے سے یہ تمام سواریاں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھوڑے، خچر، گدھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو، وہ زینت کا سامان بنے۔ اور پھر فرمایا اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جن کا ابھی تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو جدید سواریوں کے انتظامات ہو گئے ہیں، اور ایسی سواریاں جو جس وقت قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا، وہ سواری کے وہ اسباب اس زمانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انسان نے اپنی علم سے، اپنی محنت سے ان تمام معلومات تک رسائی حاصل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس طرف تک رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کی طرف متوجہ فرما دیا کہ انسان جن چیزوں کی معرفت حاصل کر کے یہ نئی سواریاں ایجاد کرے گا، ان تمام چیزوں کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس لیے کہ جو ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، اور اسی طریقے سے انجن ہیں، یہ تمام چیزیں جن دنیاوی اسباب کو جوڑ کر بنائی گئی ہیں،
ان تمام دنیاوی اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ قوتیں، وہ محرکات، جن محرکات کو استعمال کر کے، جن فیکٹرز کو استعمال کر کے، جن چیزوں کو، اثاثوں کو بروئے کار لا کر یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں، ان تمام اسباب کو، ان تمام سائنسی جو فارمولے ہیں اور اسی طریقے سے جو طبعی فارمولے ہیں، کشش ثقل ہے، اور اسی طریقے سے بے شمار وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی کو بروئے کار لا کر، مدد میں لے کر انسان نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ تمام چیزیں ان تمام اسباب کے پیدا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت کے اندر ان نعمتوں کو بیان فرمایا، آسمان سے اترنے والی بارش کو بیان فرمایا، پھر اس بارش سے انسان خود بھی سیراب ہوتا ہے، مویشی سیراب ہوتے ہیں، انسان کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو بیان فرمایا، سفر کی نعمتوں کو، خشکی کے سفر کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ سمندر کی، بحری سفر کی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمائی، اور چونکہ ان نعمتوں کو بیان فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کریم کی ان نعمتوں کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو جانتے ہیں، جو ان تمام باتوں کو جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلان، جن کا تم اظہار کرتے ہو، وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ تمام مشرکین اس وقت ایک دھوکے میں آئے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے میں آنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس اور ادراک اور معرفت نہیں آ رہی، معرفت حاصل نہیں ہو رہی، اور معرفت حاصل نہ ہونے کی وجہ ان کی ضد اور عناد ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب کے فرمایا کہ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، کہ اگرچہ آپ ان کی ہدایت کے لیے حریص ہیں، اگرچہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر آ جائیں، دین اسلام قبول فرما لیں، دین اسلام قبول کر لیں، آپ کی یہ خواہش ہے، آپ اس کے لیے بہت حریص ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اس شخص کو ملتی ہے، وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ رب العزت کی توفیق سے حق کو تلاش کرنے کے لیے، حق بات کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اور ان کو ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی بیان فرمائی گئی، مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ وہ اللہ رب العزت جو ان تمام چیزوں کے خالق ہیں، ان تمام چیزوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کو بروئے کار لا کر عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں؟ کیا تم اس بات سے اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرتے ہو کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آ جائے، عذاب آ جائے، اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور تم اس میں گرفتار ہو جاؤ، اور وہ مہلت جو تمہیں ابھی ملی ہوئی ہے وہ مہلت تمہاری ختم ہو جائے، وہ مہلت تمہاری فوراً ختم ہو جائے، اور وہ عذاب جس کو تم اللہ رب العزت سے، جس کا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہو، وہ عذاب اگر تمہارے اوپر فوراً آ جائے تو فوراً تمہاری یہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر جو تم جن چیزوں سے اس وقت استفادہ کر رہے ہو، وہ تمام چیزوں کی نعمتیں وہ تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتوں کو بیان فرمایا، انسان کے لیے اپنے اولاد کی نعمت کو بیان فرمایا، لباس کی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے جو انسان اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتا ہے اس نعمت کو بیان فرمایا، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتا ہے اس نعمت کو بیان فرمایا، شہد کی مکھی سے نکلنے والے شہد کی نعمت کو بیان فرمایا۔ یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، تفصیل کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہ لسٹ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ در حقیقت یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے کہ کتنے ہم ہر لمحے میں، اپنی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، احسان کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اور وہ تمام احسانات ہر لمحے انسان کی ذات کے اوپر ہیں۔ قرآن کریم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو بھی نعمت کے طور پر بیان فرمایا، اور ایک اور اہم بات بیان فرمائی
اور وہ اہم بات یہ ہے، فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹ سے پیدا فرمایا اور اس حالت میں پیدا فرمایا کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، اور در حقیقت اس کے اندر بڑی ایک قیمتی نصیحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وہ قیمتی نصیحت یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور انسان کو ملائکہ کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر، دیگر تمام مخلوقات کے اوپر جو اللہ رب العزت نے افضلیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، وہ فضیلت در حقیقت علم کی وجہ سے، وہ فضیلت در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، علم کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہ اس علم کو حاصل کرتا ہے، حاصل کر کے اس علم کے اوپر عمل کر کے وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور وہ اس اختیار کو بروکار لا کر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نیکی کے راستے کے اوپر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھتا ہے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہاں پر متوجہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی بے شمار مخلوقات جن کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جب پیدا فرمایا تو پیدائش کے ساتھ ان کا جو ضروری علم ہے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ کسی بھی جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس جانور کے بچے کو اس کا جو ضروری علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ضروری علم کیا ہے؟ وہ ضروری علم یہ ہے کہ اس جانور کو پیدائش کے ساتھ ہی اپنے دشمن کا پتہ ہوتا ہے، اس جانور کو پیدائش کے ساتھ ہی اڑنا بھی اللہ رب العزت یعنی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اڑنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو تمام معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں، چنانچہ اگر کوئی دشمن آتا ہے تو وہ چھپتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدائش کے ساتھ ہی اس کو عطا فرما دی۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اس حالت میں پیدا فرمایا کہ جب وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تو اس وقت اس کے پاس علم کچھ نہیں ہے، اب اس کو علم حاصل کرنا ہے، اب اس کو علم حاصل کرنا ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہارا علم کچھ بھی نہیں ہے، تم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم اس دنیا میں نازل فرمایا ہے، تمہیں اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس علم کو سمجھنا ہے، اس علم پر عمل کرنا ہے، اور اس علم کے اوپر عمل کر کے تم اپنے اگلے مراتب، اگلے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس حصے کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے، اور دیگر آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور جو شخص علم کا راستہ چھوڑ دے، اپنے علم کو چھوڑ دے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کو چھوڑ دے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کو چھوڑ دے، تدبر فی القرآن کو چھوڑ دے، تو وہ اتنی بڑی کوتاہی میں ہے، اتنی بڑی غلطی میں ہے، اتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ اس شخص کو اندازہ نہیں ہوگا، یا اس کو اس بات کا گمان نہیں ہوگا کہ کب وہ گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑے گا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے اللہ رب العزت ایک انسان کو ایک احساس پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ احساس یہ ہے کہ جب قرآن کریم انسان بار بار تلاوت کرتا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت ریمائنڈرز عطا فرما دیتے ہیں، انسان کو ایسی توجہ عطا فرما دیتے ہیں، ایک ایسا احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے کہ انسان اس احساس کی وجہ سے، اس ریمائنڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے اوپر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس ریمائنڈر کا راستہ چھوڑ دے، قرآن کریم کے اوپر غور کرنا چھوڑ دے، اس کے معانی کے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس کو کب اس بہکاوے میں آیا، کب اس کا قدم پھسلا، کب اس سے غلطی سرزد ہوئی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کن کن کوتاہیوں کا شکار ہو رہا ہوں، اور ان کوتاہیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میں اپنے نامہ اعمال میں غلطیاں اور ظلمتیں بھر رہا ہوں، اس کا اس کو احساس نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ہمارا جو ایک بہت ہی اہم کام جو کہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے، جس کا تعلق قرآن کریم کے حق میں سے ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے ہمارا جس کا مطالبہ بھی ہوگا، مواخذہ بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان
اپنا قرآن کریم کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے، اور اس پوری کوشش کو جاری و ساری رکھے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی طرف بھی انسان کو متوجہ فرمایا، اور یہ بات فرمائی وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب، کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور جو قیامت کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ قیامت کا معاملہ اس کے لیے اللہ رب العزت اتنے قادر ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ پلک جھپکنے کی طرح آئے گی، اچانک آئے گی، پلک جھپکنے کی طرح آئے گی۔ اگر کوئی انسان خدا نہ خاصہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، مجھے اتنی تیاری کرنی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ابھی اتنی مہلت ہے، تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت یا اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا آنا، یہ پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آ سکتی ہے، اور انسان کو کوئی ایک لمحہ نہ انسان اس متعین وقت سے نہ ایک لمحہ انسان آگے ہو سکتا ہے، نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ اس سے پہلے وہ لمحہ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو میرا ایک دن، ایک لمحہ، ایک نماز کا وقت بھی میرا ایسا گزرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور قیمتی آیت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دے رہے ہیں، احسان کا حکم دے رہے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزوں سے منع فرما رہے ہیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی چیزوں میں مشغولیت سے، بے حیائی کے کاموں سے، برائی سے اور ظلم میں مشغول ہونے سے انسان کو روک رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں 2 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ اتنی جامع آیت ہے کہ یہ جامع آیت بہت سارے ائمہ اپنے خطبوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس جامع آیت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم عدل سے کام لو۔ عدل محیط ہے عدالتی نظام میں بھی اور انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم احسان کا راستہ اختیار کرو۔ احسان کے لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی ایک تشریح فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ احسان کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احسان ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی احکامات کی جو بھی تعمیل کرے، جو بھی عبادات کرے، وہ اس استحضار کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ استحضار، یہ کیفیت، یہ احساس اس کے دل میں نہیں جمتا، تو ایسی صورت میں اس کا ایک متبادل دوسرا خیال اس کے دل میں مستحکم رہنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کہ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ اپنے معاملات مکمل کرتا ہے، اپنی عبادات مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، تو یہ انسان کی عبادت اس انداز میں مکمل ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے کہ اس کے اندر خشوع بھی کامل ہوتا ہے، خضوع بھی کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاص کی توفیق بھی اس میں ملتی ہے، نیت بھی اس کی درست ہو جاتی ہے، تمام آداب کی بھی مکمل رعایت رکھی جا رہی ہوتی ہے، مستحبات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر قسم کی اس چیز سے جو اس عمل کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اس سے انسان بچ رہا ہوتا ہے، ریا سے انسان بچ رہا ہوتا ہے، دکھاوے سے انسان بچ رہا ہوتا ہے، بے احتیاطی سے انسان بچ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں احسان کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان اس انداز میں دیکھے کہ انک ترا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ استحضار مستحضر نہیں ہوتا، یہ خیال مستحضر نہیں ہوتا، تو کم از کم یہ بات انسان کے ذہن میں مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری تمام عبادات، تمام اعمال، تمام طاعات اس کیفیت کے ساتھ مکمل ہونے چاہیے۔ اور احسان کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان فرائض سے آگے بڑھ کر بھی احساناً رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ عطیات اور خیرات کے ذریعے سے بھی احسان، یعنی زکوٰۃ سے بڑھ کر، فرائض سے بڑھ کر صرف فرض نمازوں پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ کچھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، صرف فرض روزوں پر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ احسان کو اختیار کرتے ہوئے کچھ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرے، صرف اور صرف فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفل نمازوں کا، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفل روزوں کا
قرآن کریم کی صرف نمازوں میں تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی اضافی تلاوت کے معمولات کا انسان اہتمام کرے، یہ ایک احسان کا مفہوم ہے کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے روز جب انسان اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا تو فرائض میں جو کوتاہی رہ جائے گی اللہ رب العزت نوافل سے اس کا تدارک فرما دیں گے، اس کی تلافی فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر 3 احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع بھی فرمایا۔ ہر اس چیز سے منع فرمایا جو ظلم پر مبنی ہے، جس میں انسان عدل کو چھوڑ کر ظلم کا راستہ اختیار کر رہا ہے، انسان کو اللہ رب العزت اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ وہ چیز جو گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، منکر، برائی، معصیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں منع فرما دیا، غیبت منع ہے، بدگمانی منع ہے، تجسس منع ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مالی معاملات میں سود کو منع فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے وہ احکامات بیان فرما دیے جو کرنے سے متعلق ہیں، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین کی اطاعت کرنی ہے، اولاد کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ وہ چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو کرنے کے کام ہیں ان کو نہ کرنا یہ معصیت ہے، اور جن چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے ان کو کرنا یہ غلطی ہے۔ تو لہٰذا جن چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے ان سے بچنا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کے اندر یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، ان چیزوں سے منع فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو بہت واضح طور پر بے حیائی کے کام ہیں، جو وضاحت کے واضح طور پر جس کی شناعت، جس کی برائی، جس کا برا ہونا سب کے سامنے واضح ہے، کھلی آنکھوں سے جس کی شناعت واضح ہے۔ مثال کے طور پر گالم گلوچ میں مشغول ہونا، اور اسی طریقے سے بدکاری میں اور بے حیائی کی چیزوں میں مشغول ہونا، زبان سے مغلظات اور ایسی گفتگو کو نکالنا جو ظاہری طور پر سب کے سامنے انسان کے عمل کو ضائع کرنے والی ہوں، دوسروں کو ایذا پہنچانے والی ہوں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں، طعنے پر مبنی ہوں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ لہٰذا قرآن کریم کی یہ جامع آیت ہمیں اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ ہم عدل کا راستہ اختیار کریں، ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی، اور اسی طریقے سے احسان کو اختیار کریں، صرف فرائض پر ہی اکتفا نہ کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ احسان کا راستہ اختیار کریں، نوافل کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، تاکہ قیامت کے روز ان تمام عبادات سے، ان فرائض میں جو کوتاہی رہ گئی ہو اس میں تلافی ہو سکے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ان کا جو مالی حق ہمارے ذمے ہیں، ان میں جو لوگ مستحقین ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ مسائل سمجھ لیے ہیں اس سے پچھلی آیات میں کہ زکوٰۃ جب ادا کی جا رہی ہوتی ہے اس میں پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ان رشتہ داروں کا جو ہمارے ذوی الارحام ہیں، جو جیسے بھائی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انسان اپنی زوجہ کو یعنی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بقیہ جو اقربا ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان زکوٰۃ کی ادائیگی میں رفاہی اداروں کو ہم منتخب کر لیتے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر جا کر راشن تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار ہیں وہ مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور ان کو اپنی زکوٰۃ میں سے حصہ نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ کوتاہی کی بات ہے، غفلت کی بات ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بھی اس موقع کے اوپر اگر وہ مستحق ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ہمیں پہلے ان کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے یہ بات اس صورت کے آغاز میں ہی سمجھی تھی کہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا اس کے بالکل آخر کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دوبارہ بیان فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی بحث کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے بحث بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کے اندر صبر کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے دعوت کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ آیات، یہ صورت اپنے ان مضامین کے اعتبار سے بڑی قیمتی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو سمجھ کر، غور و فکر کر کے
اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انسان کو شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جن اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں جن اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیں جن کو قرآن کریم کی آیات میں منع فرما دیا گیا ہے اور جن سے بچنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔